آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر مانک ساہا کو آج تریپورہ کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز بھارت کے 4 روزہ دورے پر آج احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ رنگوں کا تہوار ہولی آج ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ارون سبرامینیم نیو یارک میں مینہٹن فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کے پہلے بھارت نژاد امریکی جج بن گئے ہیں، اور کرکٹ میں خواتین پریمیئر لیگ میں آج شام ممبئی میں گجرات جائنٹس کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر مانک ساہا کو آج تریپورہ کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر ستیہ دیو نارائن آریہ نے ڈاکٹر ساہا کو وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں اگرتلا کے سوامی وویکانند گراؤنڈ میں منعقد ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا۔ ڈاکٹر ساہا نے لگاتار دوسری بار وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا ہے۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما، منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ، اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھنڈو، سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ، مرکزی وزیر مملکت پرتیما بھومک، بی جے پی کے راجیہ سبھا ایم پی بپلب کمار دیو، مشرقی تریپورہ سے لوک سبھا کے ایم پی ریوتی تریپورہ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے لیڈر کے کویتا کو دلی آبکاری پالیسی معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے کل طلب کیا ہے۔ محترمہ کویتا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی ہیں۔ اس سے پہلے ای ڈی نے اسی معاملے میں بے ضابطگی اور دھوکہ دھڑی کے کیس میں حیدرآباد کے کاروباری ارون رام چندرن پلائی کو حراست میں لیا ہے۔ پلائی مبینہ طور پر محترمہ کویتا کے لیے کام کر رہے تھے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز آج احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ اپنے 4 روزہ دورے کے دوران مقرر پروگرام کے تحت جناب البانیز ممبئی اور دلی کا بھی دورہ کریں گے۔ 10 مارچ کو راشٹرپتی بھون میں ان کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اور وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سالانہ چوٹی کانفرنس کریں گے تاکہ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات کے علاوہ بھارت آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ خواتین کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں 7 مارچ سے 12 مارچ 2023 تک ایک ہفتے طویل تقریب کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس سال کی تقریب کا موضوع ہے ڈیجیٹل آل، صنفی مساوات کے لیے اختراع اور ٹیکنالوجی۔ تقریبات کا آغاز ایک نمائش کے ساتھ ہوا جس کا موضوع ہے فوٹوگرافی کے فن کا جشن۔ اس میں دور حاضر کی 60 سے زیادہ خواتین فوٹوگرافرز کے آرٹ کے سفر کو پیش کیا گیا ہے۔ میوزیم کے مجموعے سے تحریک حاصل کرتے ہوئے خاتون آرٹسٹوں کے لیے ایک گروپ پینٹنگ ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ میوزیم، فلموں کی نمائش، لیکچرز، نیز بچوں کے لیے ایک خصوصی کتاب اجرا کی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی ناری شکتی کی حصول یابیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے نئے بھارت کے لیے ناری شکتی پر زور دیا اور کہا کہ ملک خواتین کی ترقی پر بہت خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ سرکار خواتین کو بااختیار بنانے کی سمت میں کام کرتی رہے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواتین زندگی کے سبھی شعبوں میں قائدانہ رول اور اہم کردار ادا کر رہی ہیں، وہ بے مثال ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین بیدار ہیں اور کئی میدانوں میں قائدانہ حیثیت کی حامل ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ ملک کوالٹی تعلیم کے ذریعے اپنی بیٹیوں کو بااختیار بنانے کا پابند ہے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیٹیاں نہ صرف کنبوں کی شان ہیں بلکہ پورے ملک کے لیے بھی شان ہیں۔ بھارت ایران میں چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کے لیے 20,000 میٹرک ٹن گیہوں بھیجے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ فیصلہ موجودہ انسانی ہمدردی کی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں کل افغانستان سے متعلق بھارت وسط ایشیا
مشترکہ ورکنگ گروپ JWG کی میٹنگ میں بھارت نے شرکاء کے ساتھ افغانستان میں موجودہ سیاسی، سیکورٹی اور انسانی ہمدردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ملک بھر میں رنگوں کا تہوار ہولی منایا جا رہا ہے، جو بدی پر نیکی کی فتح کی علامت ہے اور موسم بہار کی شروعات بھی ہے۔ اس موقع پر لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور دوسرے رہنماؤں نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یہ تہوار بھائی چارے اور محبت کا تہوار ہے اور ہولی کے ان رنگوں سے ملک کے مختلف نو معاشرے کی ہم آہنگی اور رنگینی کا اظہار ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ رنگوں کا یہ تہوار ہر شخص کی زندگی میں خوشحالی، مسرت اور ایک نئی توانائی لائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے ملک کے عوام کو ہولی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار ہمارے ملک کی مالا مال ثقافت اور کثرت میں وحدت کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ خوشی کے رنگوں کا یہ تہوار ملک کے عوام کی زندگی میں ایک نیا جوش و خروش پیدا کرے گا۔ ہولی کے موقع پر ریل مسافروں کی سہولت اور بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کی خاطر انڈین ریلویز 196 خصوصی ریلوں کے 491 ٹرپ چلا رہا ہے۔ یہ ریل گاڑیاں ملک کے بڑے شہروں کو جوڑ رہی ہیں۔ یہ روٹس ہیں دلی پٹنہ، گورکھپور ممبئی، گوہاٹی رانچی، نئی دلی، سری ماتا ویشنو دیوی کٹرا، جے پور باندرا ٹرمینلز اور پونے داناپور بڑے اسٹیشنوں پر مسافروں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی ریلوے پروٹیکشن فورس لگائی گئی ہیں۔ بھارت نژاد امریکی ارون سبرامینیم کو ساؤتھ ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کے لیے پہلا جنوب ایشیائی ڈسٹرکٹ جج نامزد کیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں سینیٹ کی اکثریت کے لیڈر سینیٹر چک شومر نے 37 کے مقابلے 58 ووٹوں سے جناب سبرامینیم کے انتخاب کی توثیق کی ہے۔ سینیٹر شومر نے کہا کہ جناب سبرامینیم نے لوگوں کے حقوق کی خاطر اپنا کیریئر وقف کر دیا ہے۔ ساؤتھ ڈسٹرکٹ نیو یارک میں خاص طور سے جنوب ایشیائی امریکی لوگ ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ بحریہ کا ایک ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر آج معمول کی پرواز کے دوران ممبئی کے ساحل کے قریب گر گیا۔ بحریہ کے جہازوں نے فوری طور پر بچاؤ اور امدادی کام شروع کیا اور عملے کے سبھی تینوں افراد کو بحفاظت بچا لیا۔ بحریہ نے اس واقعے کی چھان بین کا حکم دیا ہے۔ کشمیر وادی میں پولیس نے CRPF جوانوں کے ساتھ مل کر ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ TRF سے منسلک 2 دہشت گردوں کو بارامولہ ضلع کے کنزر علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مون چوخد کنزر گاؤں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے CRPF کی 176 بٹالین کے ساتھ تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی شروع کی۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 2 AK-47 میگزین، AK-47 کے 15 راؤنڈ، ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے 20 سادہ پوسٹر اور دیگر اشتعال انگیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ARY نیوز کے لائسنس کو معطل کرنے کے معاملے پر پاکستان کی پابندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پریس نے کل بتایا کہ واشنگٹن پاکستان سمیت پوری دنیا کے شراکت داروں کے سامنے پریس کی آزادی کے بارے میں معمول کے مطابق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ خواتین کے پریمیئر لیگ میں آج شام ممبئی کے باربورن اسٹیڈیم میں گجرات جینٹس کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ کل رات نوی ممبئی کے ڈاکٹر DY پاٹل اسپورٹس اکیڈمی میں کھیلے گئے ایک میچ میں دہلی کیپٹلز نے UP ویریئرز کو 42 رن سے ہرا دیا۔ دلی کیپٹلز کی طرف سے جیت کے لیے مقرر کردہ 212 رن کے ہدف کے سامنے UP ویریئرز مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر محض 169 رن ہی بنا سکی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سینئر BJP لیڈر ڈاکٹر مانک ساہا کو آج تریپورہ کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز بھارت کے 4 روزہ دورے پر آج احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ رنگوں کا تہوار ہولی آج ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ارون سبرامینیم نیو یارک میں مینہٹن فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کے پہلے بھارت نژاد امریکی جج بن گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں خواتین پریمیئر لیگ میں آج شام ممبئی میں گجرات جینٹس کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔